دہشت گردوں کے خلاف آپریشن سے متعلق سر آپ لوگ اور آپ کی صوبائی حکومت اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں دونوں اطراف کو میں کہوں گا، ایک میری طرف ہے جس جماعت سے میرا تعلق ہے، ہماری حکومت بھی ہے، دوسری ڈی جی صاحب ریپرزینٹ کریں ہمارے ادارے کو، ڈی جی صاحب اس کے نمائندے ضرور ہیں، وہ ادارہ ہمارا ادارہ ہے۔ آپ ملک کی حفاظت چاہتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا ملک کی حفاظت نہیں چاہتے؟ یہ ملک کس نے آزاد کیا؟ ہمارے پرکھوں نے آزاد نہیں کیا؟ آپ اگر اس کے لیے جان دے رہے ہیں تو کیا ہم جانے نہیں دے رہے؟ تو اس کا پھر حل یہ ہے کہ آپ وہاں سے فتوی نہ صادر کریں، آپ بات کریں اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے جس نے 4.5 کروڑ عوام کو جواب دینا ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آپ جو ہے کوئی ایکشن نہ لیں؟ کون سی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے جس کو سہیل آفریدی نے یا علی امین گنڈا پور نے روکا تھا؟ کسی نے نہیں روکا۔ آپ کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور والا، آپ جب اس صوبے کے عوام کی قسمت کے فیصلے کرنے بیٹھے ہیں تو 4.5 کروڑ کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، اس کو رسپیکٹ دیجئے، اس سے بات کیجئے اور آگے کا راستہ بنائیے کہ لارج سکیل ملٹری آپریشن کی تحریک انصاف کے خلاف ہے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو آج بھی ہو رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نقل مکانی ہوتی ہے اس سے جو مسائل بنتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے سنگین اثرات ہوتے ہیں، اس پہ آ کے ہم سے بات کیجئے۔ بقول ریاست آپ ہیں دہشت گردوں کے ہمدرد، آپ ایک پولیٹیکل کنڈیوسیو انوائرمنٹ فراہم کر رہے ہیں، آپ اپولوجسٹ بن رہے ہیں ان کے بہاف پہ۔ کل مجھے بڑا تعجب ہوا سر، آپ کے ترجمان وزیر اعلیٰ کے شفیع جان، انہوں نے کھل کے کہا ہی نہیں جب ان سے بار بار پوچھا گیا کیا تحریک طالبان پاکستان کو آپ دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ آپ جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیے، ایک تو ہمیں کسی کو وفاداری کا سرٹیفکیٹ نہیں دینا، پلیز۔ علی صاحب آپ لوگ، آپ کی جماعت رائٹ ناؤ پالیسی کے حوالے سے کہاں کھڑی ہے؟ تحریک طالبان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جس پاکستان کی حفاظت کے لیے آپ سب جو ہے فکر مند ہیں، اس پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمارا بچہ، ہمارے لوگ خون دے رہے ہیں روز۔ بالکل، پختونخوا نے کون سی بے قربانی ہے شک، جو نہیں دی؟ بے جو شک، میں آرمی تو پبلک اسی لیے اسکول آپ کی سے جاننا قربانی ہے چاہ رہی ہوں، 80,000 جو ہے وہ نہیں پاکستانیوں دی؟ کے قاتلوں سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ ان سے مذاکرات کریں؟ سر نیشنل اسمبلی کے اندر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ بہترین فورم پارلیمنٹ ہے؟ آپ لوگ ایک ان کیمرہ بریفنگ کریں اور تمام تر پارلیمنٹیرینز، ادھر آپ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو بھی دعوت دیجئے، ادھر بیٹھ کے نہ صرف بریفنگ لیجئے سیکیورٹی آفیشل سے، بلکہ اس کے اوپر ایک منظم ٹھوس ایسی پالیسی مرتب کیجئے کہ جدھر آپ سب یکجا یک زبان ہو اور قوم پیچھے کھڑی ہو، نہ کہ مختلف بیانات آ رہے ہوں۔ آپ میں تو اپنی جماعت کو بھی، بالکل، یو آر پارلیمنٹیرین سر۔ میں تو اپنی جماعت کو بھی یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی نیشنل سیکیورٹی کی کوئی چیز پارلیمنٹ میں ہو تو اس سے آپ بائیکاٹ نہ کریں، خدا کے واسطے۔ آپ چھوئی موئی نہ بنے۔ لیڈر فیس کرتا ہے، لیڈر سنتا ہے، کوئی آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے کہیں لے نہیں جائے گا۔ آپ ان کی بات سنیے، اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے تو وہ چیز جا کے عمران خان صاحب سے ڈسکس کیجیے۔ سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ان کو کہیں بھائی ہمیں قبول نہیں ہے، لیکن سائڈ پہ رہنا، بائیکاٹ کرنا، ادھر ادھر ہو جانا، میں اس کے بھی حق میں نہیں ہوں۔ ایک طرف اگر میں ڈی جی صاحب کو یہ بات کر رہا ہوں کہ بھئی آپ، یہ صوبہ ہے 4.5 کروڑ عوام ہے، ہم بھی وطن پاکستانی، اور میں آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر آپ لوگ میں تو بار بار، آپ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں بقول اپنے بھی، اور ابھی بھی سب کچھ گھٹ جانے کے باوجود بھی آپ لوگ ایک ریزولوشن پٹ کریں سر، پارلیمنٹ کے فورم کو ایکٹیویٹ کریں، سٹارٹ کریں اس ڈیبیٹ کو۔ I totally agree with this۔ میرے خیال میں پارلیمنٹ کو ایکٹیویٹ کیا جانا چاہیے۔ اجلاس پتہ نہیں انہوں نے کون سے سرد خانے میں ڈال کے رکھ دیا۔ ایک تو اجلاس بلاتے ہیں، اس میں 3 دن کی چھٹیاں، ٹی اے ڈی اے کی گیم ہے ساری۔ آپ اجلاس بلائیں، اور میں یہ کہتا ہوں یہ اوئے توئے کرنا، یہ لان تان کرنا، گالم گلوچ نہیں۔ جس کے پاس کوئی ہے سجیشن آ کے پارلیمنٹ میں، اگر کسی نے پارلیمنٹ میں سجیشن نہیں دینی، اگر کسی نے کوئی انپٹ نہیں دینا، قوم کے بچے مر رہے ہیں، یہ جو فوجی مر رہے ہیں وہ بھی ہمارا بچہ ہے، جو سویلین مر رہا ہے وہ بھی ہمارا بچہ ہے، اگر اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، پھر یہ تنخواہیں نہ لیں، پھر اسمبلی چھوڑیں، کسی اور کو آنے دیں سر یہاں پہ یہ لوگوں بات کی کرنی خدمت کرے۔ چاہیے نا، پاکستان کے قانون کے تحت تو آپ کا ایک ایم این اے آج ذمہ دار ہے، نیشنل سپیکر کو لکھ کے سمن کرے سیشن، ہی از باؤنڈ ٹو کال اے سیشن وین یو رائٹ ٹو ہم۔ آپ لوگ نہ لکھتے ہیں سر، نہ سیشن کال کرتے ہیں، نہ ریزولوشن پاس کراتے ہیں، نہ کوئی۔ اس بات پہ میں آپ کے ساتھ ایگری ہوں، میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہ کریں، سب کی بات میں کریں تو پی پھر ٹی میں آپ آئی کے کی ساتھ کر رہی ہوں کیونکہ سر آج پی ٹی آئی کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی کی بات کی جا رہی ہے ایز اپیزرز آف ٹیررزم، تو اس کو زائل کریں پھر سر، مذاکرات دیکھیں نا ایز آف رائٹ ناؤ۔ دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں، 2021 میں اگر کوئی فیصلہ ہوا تھا، اس وقت سجیشن جس وقت کے آرمی چیف باجوہ صاحب کی طرف سے آئی تھی، فیض صاحب تھے اس وقت، میرے خیال میں پتہ نہیں وہ 11 کور کے تھے، ان کی طرف سے چیزیں آگئی تھی، عمران خان صاحب نے اس کو پھر ایکسپٹ نہیں کیا تھا، اور اس کی بریفنگ جو ہے وہ قومی اسمبلی کو دی گئی تھی، اور قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب سارے موجود تھے، کسی نے آؤٹ رائٹ بھی ریجیکٹ نہیں کیا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہر دور میں
سیاسی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ مل کے نیک نیتی سے فیصلے کرتی ہے. کچھ کا ریزلٹ اچھا نکلتا ہے, کچھ کا اچھا نہیں نکلتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا آج جو فیصلے ہو رہے ہیں اگر کل کو غلط نکلیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کے دشمن تھے. نو. دوسری بات یہ ہے وہ میٹنگ میں خود بیٹھا تھا. سر 2021 میں بھی عمران خان نے انٹرویو دیا تھا, اس میں بھی انہوں نے ڈائیلاگ کی بات کی تھی, اور پھر باجوہ صاحب اور فیض صاحب نے بریفنگ بھی دی تھی عمران خان کو. اس بریفنگ میں تو آپ نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا, مگر اس بریفنگ کے حوالے سے بعد میں جو انٹرویوز بھی دیے گئے تھے ایک بڑی واضح پالیسی تھی. مگر میں اس بات پہ آپ کے ساتھ متفق ہوں, یہ کوئی اکیلا انفرادی طور پہ فیصلہ نہیں کرتا, یہ ریاست کرتی ہے, سول ملٹری لیڈرشپ ساتھ کرتی ہے. یو کی ناٹ پن پوائنٹ اے سنگولر پرسن. آئی ڈو اگری ود یو. اب بتائیے سر, بصورت دیگر مذاکرات کی ناکام ہونے کی صورت میں ایک منٹ, یہ بڑی اہم بات ہے کہ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی, وہ کلپ میرے پاس ہے, میں شیئر کر دوں گا. ڈیفنس منسٹر صاحب نے جواب دینے کے بجائے باہر گلابی میں جانا ضروری سمجھا. میں نے وہاں ڈیٹ وائز بات کی کہ عمران خان صاحب واز اے پرائم منسٹر. بریفنگ آئی, ہمیں بتایا گیا, سجیشن آئی, ڈسکشن ہوئی کہ کیا ان لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا جائے یا نہیں. یہ 2021 کی بات ہے, میرے خیال میں لیٹ 2021 کی. اور خان صاحب نے اس میٹنگ میں فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ ہماری پارٹی کے ہی کچھ آنریبل منسٹر صاحب جو اس طرف سے تھے انہوں نے اس کا ڈس ایگری کیا, فیصلہ نہ ہو سکا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی, باجوہ صاحب ہی سی او ایس تھے, آرمی چیف تھے, اور فیض صاحب وغیرہ سارے وہی تھے, صرف ہم لوگ نہیں تھے. انہوں نے فیصلہ کیا. فیصلہ شہباز شریف صاحب نے اس دور میں کیا تھا کہ آنے دو, ہمارے دور میں نہیں ہوا. لیکن کیا میں شہباز شریف صاحب کو ملک دشمن کہوں؟ نہیں, میں ملک دشمن نہیں کہوں گا. میں سمجھوں گا کیونکہ فیصلے کا ریزلٹ صحیح نہیں نکلا. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی فرنٹ سے لیڈ نہیں کر رہا آپ کی جماعت کو, اپنے آپ کو آگے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. یہ جو فاصلے ہیں یہ بد اعتمادی سے ختم. میرا سوال سن لیجئے سر, ایک طریقہ ضرور ہے وہ مذاکرات ہے. کوئی مین لیڈر بتائیں آج بیٹھا ہے. میری ذمہ داری کیونکہ میں عمران خان کا ورکر ہوں, عمران خان جیل میں, میری ذمہ داری میں اس کی جماعت اور اس کو ڈیفینڈ کروں. یہ اس وقت ریسپانسبلٹی میں سر آپ لوگ افراتفری کا شکار ہے نا, نہ کوئی ڈیالہ کے باہر آپ میں سے پہنچتا ہے, نہ کوئی پریس کانفرنسز کا ایک جامع اور ٹھوس اور ایک سوچ سمجھ کے بیان دیتا ہے, بلکہ ایک کراس فائر ہے جس کے اندر نقصان آپ ہی کا ہو رہا ہے. اب مذاکرات کی ایک ضرور نوید تھی, مذاکرات کی ایک ضرور کوشش ہے, مگر وہ بھی عملی جامہ نہیں لگ رہا کہ اس کو پہنایا جائے گا. تحریک انصاف کی اب یہاں پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. دیکھیں میں تو ایز اے کارکن بات کر رہا ہوں. سر آئیڈیل سچویشن میں حکومت کی بنتی ہے, مگر ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگوں کو انگیج کر کے واپس قومی دھارے میں لانے کا. ان کے لیے ون ون سچویشن ہے کہ یہ کراس فائر جاری رہے. اب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹ موومنٹ جب آپ چلائیں گے سر, اور ساتھ ہی صوبائی خود مختاری کا بیانیہ کا جو تاثر ہے وہ بھی اب زائل ہوتا دکھائی دے گا سر, بیکاز یہ بھی بیان آ چکا ہے کہ یہ آپریشن تو جاری رہیں گے اور جو کرنا ہے وہ تو کیا جائے گا. سو ایک بے بسی کا عالم ہے نا, اس کا کوئی توڑ سوچا آپ لوگوں نے؟ کوئی بے بسی نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو. وہ سیاسی آدمی ہی نہیں ہے جس کے پاس کسی مسئلے کا حل نہ ہو. ہمارے پاس عوام ہے, ہمارے پیچھے قوم کھڑی ہے, ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ ہمیں انگیج کرنا پڑے گا. کون سی قوم جو ڈیالہ جیل کے باہر نہیں آ رہی سر؟ 10,000 بندہ نہیں, آپ 10,000 بندہ بھی اکٹھا کر لیں, آپ کو ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں پڑنی. ڈیالہ کو آپ پکڑ کے نہ بیٹھیں. کدھر کس کو پکڑوں سر؟ پچھلے ایک سال میں تو آپ لوگ کہیں متحرک ہو ہی نہیں, کوئی احتجاج کر ہی نہیں سکے. ایک منٹ. دیکھیں میں نے اپنی جماعت کو یہ کہا ہے, شاید میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں, کہ اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے بے شک ایک مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ حکومت سے انگیج کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں. ہمارا چیئرمین جنرل سیکرٹری علی محمد, میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, علی محمد کو کہہ رہا ہوں, میں کسی کو نہیں کہہ رہا, میں علی محمد کو کہہ رہا ہوں کہ تمہارا بھی کام ہے, ڈائیلاگ کر سکتے ہو ڈائیلاگ کرو, لاکھوں لوگ نکال سکتے ہو لاکھوں لوگ نکالو, کسی کو انگیج کرنا ہے انگیج کرو. لیکن میرا کنسرن کیا ہے؟ میرا کنسرن یہ ہے, خدا کر کے وہ کیا کہتے ہیں, ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو یہ ایک آدمی ہمیں مل گیا ہے جو عمر کی اس سٹیج میں ہے کہ اس سے ہم نے فائدہ لینا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں لیڈ کر کے. یہ اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ لیڈر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہے. آپ سر ملک میں تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں ڈیالہ کا ذکر نہ کریں. ڈیالہ کے باہر آپ 50 بندہ نہیں اکٹھا کر پا رہے ابھی. سو مسئلہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں یا تو متحرک ہو کے آپ لوگ اپنا لیوریج حاصل کر سکیں گے, وہ بھی نہیں کر سکیں گے تو ڈائیلاگ میں بھی پھر اسی طرح ہوگا, لے تو لال سے کام ہوگا, کیرٹ اینڈ سٹک. نہیں دیکھیں, ڈائیلاگ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, ڈیالہ ایک علیحدہ چیز ہے. ڈیالہ سب مکسڈ ہے سر, ایک سے دوسری کڑی مل رہی ہے, 7 کنوکشنز بھی ہیں. میں اپنی بات کر لوں. اور ڈیالہ کے باہر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, وہاں ایک گیدرنگ ہوتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لاکھوں لوگوں کو کال کر دیا. جب لاکھوں لوگوں کو پارٹی کی طرف سے چیئرمین گوہر
इमरान खान की डायरेक्शन पे कॉल करेंगे, फिर आप देखेंगे। लेकिन वो ऐसे नहीं कॉल हो जाती कि आप मैसेज कर दें लाखों लोग निकलें। आपको तंजीम को एक्टिवेट करना होता है, एमएनएस को, अपने हल्कों से लोगों को निकालना होता है, एमपीएस को निकालना होता है। वो एक लंबी डिबेट है। जहां तक पॉलिटिकल चीज है, पॉलिटिकल का मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑफर कर दी। वो ऑफर करके किधर निकल गए? चाइना निकल गए हैं। वो वैसे पाकिस्तान में होते भी कम कम है। ऑफर आपने कर दी, अचकजई ने कह दिया कि ओके हम एक्सेप्ट करते हैं। अब अचकजई खुद जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पे खड़ा हो जाए, ऐसा नहीं होता। डायलॉग के लिए माहौल बनता है। पता नहीं कौन से नाकर्दा गुनाह की सजा शाह महमूद साहब को दे रहे हैं। उसने इमरान खान से वफा की काफी कीमत चुका ली है, उसको बाहर निकाल के लेके आए। इमरान खान साहब को एंगेज करें। वो मियां महमूद साहब पुराने बुजुर्ग हमारे रहनुमा, वो इजाज चोई साहब ने क्या कसूर किया है? क्यों इतनी सजा दे रहे हैं उन लोगों को? कल को आपको बात करनी पड़ेगी ना। देखिए बहुत कौन बहुत सी कौम शुक्रिया। है। हमारे साथ अली शुक्रिया। मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अग्री कर रहे थे कि यकीनन तहरीक इंसाफ के एमएनएस को अपना किरदार अदा करना चाहिए, हाथ पे हाथ डाल के नहीं बैठना चाहिए, पार्लियामेंट को एक्टिवेट करना चाहिए, सेशन बुलवाना चाहिए स्पीकर के जरिए, रेजोल्यूशन पास करवानी चाहिए और मिल बैठ के ही दहशतगर्दी से निपटने का हल भी निकलेगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर की तरफ बढ़ेंगे। स्टे विद अस।